السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا یقین کس درجے کا ہونا چاہیے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کس طریقے کا ہونا چاہیے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بندہ تھا جس کا یہ یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس کے اندر بھلائی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس شخص کے پاس ایک گدھا تھا اور ایک کتا تھا اور ایک مرغی تھی۔ تو ایک دن اس کا گدھا مر گیا، اس کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اس شخص سے کہنے لگی کہ آج ہمارا گدھا مر گیا ہے۔ پھر اگلے دن ان کا کتا مر گیا تو بیوی بہت زیادہ پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ کل ہمارا گدھا مرا تھا، آج یہ کتا مر گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گھر پر کسی نے کوئی جادو کرا دیا ہے، اس لیے آپ کسی جادو والے کو بلوائیے تاکہ ہم اپنے گھر کو دکھا سکیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر ضرور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھلائی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس کے اندر ضرور کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ تو اس نے اپنی عورت کو سمجھا دیا۔ پھر 2 دن ہی گزرے تھے کہ اس کی مرغی بھی مر گئی۔ تو وہ عورت بہت زیادہ پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ یوں ہی کہتے ہو کہ اس کے اندر کوئی خیر ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی خیر ہے۔ لیکن اس مرد نے اپنی اس بیوی کو سمجھا دیا۔ تو میرے دوستو، چند دنوں کے بعد اس گاؤں پر کسی قبیلے والے نے حملہ کیا، کیونکہ اس گاؤں کی اس قبیلے والوں سے دشمنی تھی۔ تو اس قبیلے والوں نے پورے گاؤں کو تہس نہس کر دیا، جو ان کے جانور تھے ان کو بھی مار دیا اور جو وہاں پر رہنے والے تھے سب کو ختم کر دیا اور سب کے گھر توڑ دیے، صرف یہ گھر باقی رہ گیا۔ تو ان قبیلے والوں سے انہی میں سے کسی نے کہا کہ سردار، آپ نے وہاں پر ایک گھر کو چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اس گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، ہم کو ایسا لگا کہ اس گھر کے افراد اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے اس گھر پر حملہ نہیں کیا۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کا نتیجہ ہے۔ اگر اس گھر کے اندر گدھا ہوتا یا کتا ہوتا تو وہ ان ڈاکوں کو دیکھ کر ضرور بولتے، لیکن چونکہ ان کا گدھا اور کتا پہلے ہی مر گیا تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، دشمنوں سے محفوظ رکھا، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا یقین کو پختہ بنا رکھا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا اعتقاد کو بہت پختہ بنا رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ اسی لیے میرے دوستو، سبھی سے درخواست ہے کہ مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر، اور اگر ہمارا کوئی نقصان ہو جائے تو اس میں ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی بھلائی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر مصیبت اور پریشانی کے اندر اور کسی چیز کے اندر، اگر کاروبار کے اندر یا اسی طریقے سے کسی دوسری چیز کے اندر اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے کہ ضرور اس میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھلائی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اپنے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے باندھے رکھیں اور اپنے یقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پختگی سے جوڑے رکھے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پختہ یقین والا
اور پختہ اعتقاد والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔